حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی، اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے آج؟ حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں، پر سویرے پھر میں نے گرا دیا، نہیں رکھا۔ حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق کے اوپر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی۔ دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے، تو اب گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے نا۔ تو حضور نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جانا، جلدی نہ کر، ٹھہر نہ ذرا، رک تو صحیح۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چپ کر گیا، حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، رات میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا بیمار ہیں، اور حضور مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ میرا یار ہے، مجھے پتہ ہے رات کو جلدی سوچا پر تہجد میں ضرور اٹھتا ہے، تو حضور میں بھی ذرا فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نہ ہلکا ہلکا ڈھیلا پڑ گیا۔ حضور نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کھانا کھلایا کسی مسکین کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی ہے، گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے۔ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا، ذرا ٹھہر نہ، ذرا نظارہ تو کرنا، گویا یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا، ٹھہرنا۔ حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چپ کے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا، کہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے، اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہہ دوں دیو جناب جواب، دل میرا کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کن کاموں میں ہو، بس یہ نقطہ انہوں نے پا لیا تھا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ سویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا، اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے، تو ماں نے 2 روٹیاں بھی پکا دی، تو حضور ایک اس نے کھائی دوسری اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا، مسکین کھڑا تھا، کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں، کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، ابو بکر سب سے پہلے تیرا ہی کھلا ہے۔ تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی، اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما، اللہ میرے ابو بکر۔ وہ سمجھ گئے تھے، مزاج شناست سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں، اور نا اپنے اوپر وہ سارا کچھ طاری کر لیا تھا انہوں نے، طاری، ان کی ادائیں بالکل ڈھل گئی تھی نبی پاک کی اداؤں۔ 3 دن وہ غار ثور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی پڑی محبوب کی معرفت کی۔ جب مدینے آئے نا نبی کریم کو لے کے، تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی، تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستبوسی کر کے بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا، وہ معاذ اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے۔ حضرت صدیق اکبر یہ کیوں شبہ ہوا؟ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ، بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ۔ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلا رہ گیا تھا، اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا، تو من شدی من تو شدم، میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں، اس طرح کہ کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آقا کون ہے غلام کون ہے۔ اٹھے، کندھوں پہ چادر تھی، وہ اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے،
شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا، قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا۔